ہر روزانہ ایک بہترین اسلامی واقعہ سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بات کو سن کر لائک شیئر ضرور کیا کریں تاکہ ثواب میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب ابر آندھی وغیرہ ہوتی تھی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر اس کا اثر ظاہر ہوتا تھا اور چہرہ کا رنگ فق ہو جاتا تھا، اور خوف کی وجہ سے کبھی اندر تشریف لے جاتے کبھی باہر تشریف لاتے اور یہ دعا پڑھتے رہتے: اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ۔ ترجمہ: یا اللہ، اس ہوا کی بھلائی چاہتا ہوں اور جو اس ہوا میں ہو، بارش وغیرہ اس کی بھلائی چاہتا ہوں، اور جس غرض کے لیے یہ بھیجی گئی اس کی بھلائی چاہتا ہوں۔ یا اللہ، میں اس ہوا کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں، اور جو چیز اس میں ہے اور جس غرض سے یہ بھیجی گئی ہے اس کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور جب بارش شروع ہو جاتی تو چہرہ انور پر انبساط شروع ہوتا۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب لوگ جب ابر دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ بارش کے آثار معلوم ہوئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک گرانی محسوس ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عائشہ، مجھے اس کا کیا اطمینان ہے کہ اس میں عذاب نہ ہو۔ قوم عاد کو ہوا کے ساتھ عذاب دیا گیا اور وہ ابر کو دیکھ کر خوش ہوئے تھے کہ اس میں ہمارے لیے پانی برسایا جائے گا، حالانکہ اس میں عذاب تھا۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے: فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتہم۔ ان لوگوں نے، قوم عاد نے، جب اس بادل کو اپنی وادیوں کے مقابل آتے دیکھا تو کہنے لگے: یہ بادل تو ہم پر بارش برسانے والا ہے۔ ارشاد خداوندی ہوا کہ نہیں، برسنے والا نہیں، بلکہ یہ وہی عذاب ہے جس کی تم جلدی مچاتے تھے اور نبی سے کہتے تھے کہ اگر تو سچا ہے تو ہم پر عذاب لا۔ ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے جو ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے ہلاک کر دے گی۔ چنانچہ وہ لوگ اس آندھی کی وجہ سے ایسے تباہ ہو گئے کہ جز ان کے مکانات کے کچھ نہ دکھائی دیتا تھا، اور ہم مجرموں کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ فائدہ: یہ اللہ کے خوف کا حال اسی پاک ذات کا ہے جس کا سید الاولین والآخرین ہونا خود اسی کے ارشاد سے سب کو معلوم ہے۔ خود پاک ذات کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہ کریں گے کہ ان کو عذاب دیں۔ اس وعدہ خداوندی کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف الہی کا یہ حال تھا کہ ابر اور آندھی کو دیکھ کر پہلی قوموں کے عذاب یاد آ جاتے تھے۔ اس کے ساتھ ایک نگاہ اپنے حال پر بھی کرنا ہے کہ ہم لوگ ہر وقت گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، اور زلزلوں اور دوسری قسم کے عذابوں کو دیکھ کر بجائے اس سے متاثر ہونے کے، توبہ استغفار نماز وغیرہ میں مشغول ہونے کے، دوسری قسم کی لغو تحقیقات میں پڑ جاتے ہیں۔ آندھی کے وقت کی دعا: جب آندھی آئے تو اس کی طرف منہ کر کے اور دو زانوں بیٹھ کر یہ دعا پڑھے: اللہم اجعلها رحمتا ولا تجعلها عذابا، اللہم اجعلها ریاحا ولا تجعلها ریحا۔ اے اللہ، اسے رحمت بنا اور اسے عذاب نہ بنا۔ اے اللہ، اسے نفع دینے والی ہوا بنا اور نقصان والی ہوا نہ بنا۔ بارش برسنے کی دعا: بارش کے لیے 3 بار یوں پڑھے: اللہم اغثنا، اے اللہ ہم پر بارش برسا۔ بارش برسنے کی دوسری دعا: بارش کے لیے 3 بار یوں پڑھے: اللہم انزل علی ارضنا زینتہا وسکنہا، اے اللہ ہماری زمین پر اس کی زینت یعنی پھول بوٹے اور اس کا چین اتار دے۔ بادل پر نظر پڑنے کے بعد پڑھی جانے والی دعا: جب بادل نظر آتا ہوا نظر پڑے تو یہ پڑھے: اللہم انا نعوذ بک من شر ما ارسل بہ، اللہم سیبا نافعا، اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں اس چیز کی برائی سے جسے لے کر یہ بھیجا گیا ہے۔
اے اللہ اس ابر کو خیر و برکت اور نفع دینے والا بنا۔ حد سے زیادہ بارش کے وقت پڑھی جانے والی دعا۔ جب بارش حد سے زیادہ ہونے لگے تو اس وقت سب کو چاہیے کہ یہ دعا پڑھیں، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الآکام والآجام والزراب والادویت ومنابت الشجر۔ اے اللہ ہمارے آس پاس اس کو برسا اور ہم پر نہ برسا۔ اے اللہ ٹیلوں اور وادیوں میں اور پہاڑوں میں اور نالوں میں اور درخت پیدا ہونے کی جگہ اس کو برسا۔ بادلوں کی گرج اور چمک کے وقت کی دعا، جب گرجنے اور گڑکنے کی آواز سنے تو اس وقت یہ دعا پڑھے، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ اے اللہ ہم کو اپنے غضب سے قتل نہ فرما اور اپنے عذاب سے ہمیں ہلاک نہ کر، اور اس سے پہلے ہمیں چین و سکون عطا فرما دے۔ آندھی کے وقت کی دعا، جب آندھی آنے لگے تو اس کی طرف منہ کر کے اور دو زانوں بیٹھ کر یہ دعا پڑھے، اللہم اجعلها رحمتا ولا تجعلها عذابا، اللہم اجعلها ریاحا ولا تجعلها ریحا۔ اے اللہ اسے رحمت بنا اور اسے عذاب نہ بنا۔ اے اللہ اسے نفع دینے والی ہوا بنا اور نقصان والی ہوا نہ بنا۔ آندھی کے ساتھ اندھیری کی صورت میں پڑھے جانے والی دعا، اگر آندھی کے ساتھ اندھیرا بھی ہو جسے کالی آندھی کہتے ہیں تو اس وقت چاہیے کہ سب لوگ یہ دعا پڑھیں، سورہ فلق اور سورۃ ناس کو پڑھیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ دعائیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔